اگر آپ پی ایس 116 کے رہائشی ہیں تو یقینی طور پر آپ جماعت اسلامی کے امیدواروں سے واقف ہوں گے. اس حلقے کے لیے جو جماعت اسلامی کی کاوشیں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, آپ کو معلوم ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس حلقے سے پی ایس 116 سے جماعت اسلامی جو امیدوار اپنا لے کر آئی ہے وہی امیدوار بلدیاتی انتخابات میں چیئرمین کے لیے تھا, مگر کتنی تیزی سے رزلٹ بدلا تھا اور کیا کچھ ہوا تھا اس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں. اسی طرح کی ملی جلی گفتگو کرنے کے لیے میں آج موجود ہوں پی ایس 116 میں. جماعت اسلامی کے امیدوار ابوالضیاء پرویز صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے. ضیاء بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ. سر, الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے, کس سے ہے مقابلہ جماعت اسلامی؟ الیکشن لڑ کس کے ساتھ رہی ہے؟ جماعت اسلامی کرپٹ مافیا کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے. جو پورا سسٹم پاکستان کا, خصوصاً کراچی کا کلیپس کر دیا, جنہوں نے جو 15 سال 35 سال 75 سال سے ایک مافیا بیٹھا ہوا اس کے خلاف لڑنے جا رہی ہے. ضیاء بھائی, ایک اور سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں. جماعت اسلامی کا جو الیکشن مینوفیسٹو ہے وہ تو ہم نے سن لیا, سراج الحق صاحب نے پوری اسپیچ کی ہے اس کے اوپر. آپ کا ذاتی طور پر کیا ترجیحات ہوں گی جب آپ پی ایس 116 کی اس سیٹ کو ون کر جائیں گے؟ تو یہ اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آن پریورٹی بیسز ہے. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جو مجھے بھی نظر آ رہا ہے, ہماری ٹیم کو بھی نظر آ رہا ہے, وہ ہے پانی کا. اب پانی اس وقت سردی کا موسم ہے اور لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, بوند بوند کے لیے. جب پورے حلقے میں ٹینکر مافیا کا راج ہے. اب جب گرمی آئے گی تو آپ خود سوچیں کہ پورا کربلا بن جائے گا. تو پانی کا مسئلہ ترجیحاً ہم سب سے پہلے لیں گے. اس کے بعد ہمارا دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے انفراسٹرکچر, خصوصاً معمار کا, جو بالکل پوری اب معمار میں بگاڑ پیدا ہو گئی ہے. اسی چیز ہماری ہے لا انفورسمنٹ, جو بھی معاملہ ہے لا اینڈ آرڈر کا, جس طرح کی سنیچنگ ڈکیتی معاملات چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی کچھ کام کریں گے. اور اسی طرح ان علاقوں کے اندر میں خاص طور پر معمار اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں ایک بہت بڑا ایشو ہے ٹرانسپورٹ کا. بالکل ایسے ہی. تو یہاں پر ایک لوئر دین مڈل کلاس رہتا ہے اور ہر کسی کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, اور بیچارے چنچیوں پہ اور رکشوں پہ سفر کرتی ہیں خواتین, بچیاں, عورتیں اور مرد حضرات, اور ٹھیک ٹھاک کرایہ بھی خرچ ہو جاتا ہے ان کا. 2-3 چنچی کرتے ہیں وہ اپنے دفتر جانے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچتا. یہ ہے. اور جو کوئی الیکٹرک مافیا ہے جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو بھی ہم منہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ضیاء بھائی, اگر میں یہ کہوں نا کہ جماعت اسلامی یا جماعت اسلامی کے لوگ کام نہیں کرتے, تو یہ سراسر زیادتی ہے. کام کرتے ہوئے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں. ایکٹیو سیاسی جماعتوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ کارکن آپ لوگوں کے ایکٹیو ہوتے ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں جگہ نہیں بن پاتی جماعت اسلامی کی اس طرح جس طرح دیگر جماعتوں کی بنتی ہے؟ یہ سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ آپ یہ بتائیں گے, آپ جماعت اسلامی کی تعریف کر رہے ہیں, ایمانداری سے بتائیے گا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ آج ضرورت پڑنے پہ جماعت اسلامی کو بھی دیا. ضرورت پڑنے پہ دیا. اسی طرح ہر آدمی دے, لوگ ووٹ دیں, گھروں سے نکلیں, ایک کثیر تعداد میں ووٹ کاسٹ ہوں, ٹرن اوور اچھا ہو. کوئی بھی شخص جماعت اسلامی کے رزلٹ کو تبدیل نہیں کر سکتا, اور جماعت اسلامی جیتے گی. جب آپ ایک چیز آپ کے سامنے ہے, آپ ریئلائز کرتے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ پورے سال کھڑے رہتے ہیں, مسائل حل کراتے ہیں, کرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو اسمبلی میں بھیجا جائے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جو بلدیات کا آپ کا رزلٹ تھا, بہت ساری چیزیں میری آنکھوں کے سامنے گزری, مگر رزلٹ اگلے دن چینج ہوا, بلکہ کچھ اس وقت ہوا, کچھ اگلے دن ہوا, اور پھر بہت لمبی سٹوری ہو گئی. اس مافیا سے کیسے نمٹیں گے؟ اس واقعے کے بعد سے آپ نے کیا لائے عمل بنایا کہ کس طرح نمٹا جائے گا اگر اس دفعہ بھی الیکشن میں رزلٹ بدلنے کی کسی نے کوشش کی تو؟ دیکھیں, ہم جو ہے نا کاوشیں کرتے ہیں, اور ہم نے ایفرٹس کیے. جو بلدیاتی الیکشن میں جو بھی معاملہ ہوا, ہم الیکشن کمیشن بھی گئے, ہم نے ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا, ہم سپریم کورٹ بھی گئے, اور ابھی بھی ہم نے ان کو چھوڑا نہیں ہے. کیس ٹریبونل میں چل رہا ہے اور اس کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے. تو اب پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے. ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ جہاں پر بھی 2 نمبر کا کام ہم اسے روکیں, اور ہماری پوری ٹیم حافظ صاحب نے تیار کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو چیز ہوگی ہے ہم اسے اب ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے, اللہ نے چاہا. زبردست ہو گیا. اتحاد بن رہا ہے, سنا ہے پی ٹی آئی سے کوئی اتحاد ہو رہا ہے. دیکھیں, جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے نظم کے تحت چلتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے بالا نظم سے کہ کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے. اگر ہوگا تو سامنے آئے گی چیزیں, لیکن اس طرح کی کوئی چیز ابھی کوئی نہیں ہے. آگے کیا ہوگا یہ ہمارے اوپر کے لوگ, جو ہمارے بالا نظم کے لوگ ہیں, وہ فیصلہ کریں گے, ہم اس کے متبع ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آج میں نے ایک میسج دیکھا ہے کہ آپ لوگ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. کیا واقعہ ہوا ہے 9th کے بچوں کے ساتھ, ذرا بتائیں میرے دیکھنے والوں. میں نے بتایا نا, یہ کرپٹ مافیا جو اس نے کسی بھی ادارے کو نہیں چھوڑا, انکلوڈنگ ایجوکیشن. صحیح ہے. 9th کلاس کا رزلٹ آیا, ایک تو انہوں نے رزلٹ 1 سال کے بعد تقریباً دیا. اچھا, 1 سال کے بعد تقریباً
اور اندازہ لگا لیں کہ کیا حال ہوا ہوگا بچوں کو. اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ سینکڑوں ہزار بچوں کو کسی کو ایبسینٹ کر دیا, کسی کو فیل کر دیا, کسی کو 3 پیپر میں کلیئر کر دیا, کسی کو سارے پیپر میں فیل کر دیا. ایک عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. تو ہم نے پھر اس پہ کام کیا, پھر ہماری ٹیم پوری اس پہ کام کر رہی ہے اور ہم لوگوں کو سہولت یعنی دے رہے ہیں. ہم نے بورڈ آفس میں رابطہ کیا کہ بھائی یہ کیا ڈرامے بازی ہے, تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جب ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں, ویسے تو اس سیٹ کو کبھی جماعت اسلامی نے کوالیفائی نہیں کیا, یعنی کہ PS 116 کی میں بات کر رہا ہوں, مگر پھر بھی جو کاوشیں ہیں آپ کی یہاں کے لوگوں کے لیے وہ ذرا میرے دیکھنے والوں کو بتائیں تو. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ ضرور کروں گا. سب سے بڑا جو مسئلہ تھا بجلی کا, کہ الیکٹرک کے حوالے سے لوگوں کے بڑے مسائل تھے. ابھی بھی بہت سے علاقوں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, ہم اس پہ فائٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ کافی علاقوں کا مسئلہ یہ حل بھی ہو گیا ہے. دوسرا مسئلہ جو تھا وہ نادرا کا تھا. جو پیریفریز ہیں, جو گوڈ کے علاقے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے شناختی کارڈ نہیں بن رہے تھے. جماعت اسلامی نے اس کو ٹیک اوور کیا اور ہم نے احتجاج کیا, اور چیئرمین نادرا خود کراچی آیا, حافظ صاحب سے میٹنگ کی, اور الحمدللہ اب لوگوں کے یہاں شناختی کارڈ بھی بنتے ہیں. اسی طرح لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, اور سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت پانی کا ہے. تو دیکھیں K3 کے بعد کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں ہوا, تو ہم نے اس پہ بھی کام کیا ہے. ہم پریشر ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اور چیزیں بہتر ہوں گی. انفراسٹرکچر کے حوالے سے چونکہ ہمارا ڈومین نہیں تھا, اس میں تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے, لیکن ان چیزوں میں جہاں پر ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. اور یہاں کے لوگ اس کو اون بھی کرتے ہیں, ریکوگنائز بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمیں اختیارات ملیں گے تو ہم اس سے بڑھ کر کے کریں گے. ارے سر, ابھی تو گیس کا مسئلہ بھی سر اٹھایا ہوا ہے. گیس پہ معمار اور اس کے علاقے کے حوالے سے تو ہم نے رابطے کیے ہیں, ہم نے ان کو کورسپونڈنس کیا, لیٹر بھی لکھا ہے, لیکن چیزیں انہوں نے سیدھی نہیں کی. تو ہم کل جا رہے ہیں احتجاج کرنے گیس کے ہیڈ آفس کے سامنے. کراچی پورا آئے گا انشاءاللہ. حافظ صاحب کا حکم ہے کہ دھرنا ہوگا. اور یہ جو انہوں نے نہ صرف یہ کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس دے بھی نہیں رہے ہیں, اور بلوں میں انہوں نے کئی گنا اضافہ کر دیا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں جن گھروں کا بل 200-250 روپے آتا تھا, اب ان گھروں کا بل 2,500-3,000 3,000 روپے آ رہا ہے. گیس ہے نہیں, بل اتنا آ رہا ہے. تو انشاءاللہ کل سیوک سینٹر جو ہیڈ آفس ہے اس کی گیس کا, وہ ہمارا دھرنا ہوگا, اور ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے. اچھا ابوالضیاء بھائی, ویسے تو آپ کی سیٹ بڑی ہے, PS 116 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, پر جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, ایک پرائیویٹ سوسائٹی, ہم اس کی مینٹیننس بھی دیتے ہیں, تمام ڈیوز بھی لوگوں کے کلیئر ہوتے ہیں. یہ سوسائٹی اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. کس طرح اس سوسائٹی کو کی انتظامیہ کو ٹائٹ کریں گے آپ؟ کچھ تو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں ہم نے لوگوں سے اپیل کی کہ یہ جو مینٹیننس میں اضافہ کیا ہے, ہمیں سہولتیں بالکل نہیں دے رہے ہیں, کروڑوں پیسے لے رہے ہیں مہینے میں ہم سے. اس کے بعد مینٹیننس کا بائیکاٹ بھی ہوا, بہت سارے لوگوں نے مینٹیننس ابھی بھی روکا ہوا ہے. اس سے ہٹ کر کے ہم نے CP بھی فائل کیا ہائی کورٹ کے اندر, اور ہمارا مطالبہ یہ تھا اس کے اندر, ہم نے اس میں سارے معمار کے لوگ ہیں, صرف جماعت اسلامی نہیں ہے, کہ جی آپ معمار کے اندر میں یونین کے اسٹیبلش کریں, الیکشن کرائیں, اور مینٹیننس کا میٹر جو یہاں کے رہائشوں کے حوالے کریں, تاکہ وہ چیزیں اپنے پراپر طریقے سے لے کر چلیں. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی ایک اختیار آ جاتا ہے کسی سرکاری ادارے کا, MPA کی شکل میں یا MNA کی شکل میں, تو آپ کی اسٹرینتھن ہو جاتی ہے, آپ کا ویٹیج ہو جاتا ہے, آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ پڑے گا, اور ہم ان سے سارے کام کروائیں گے. ٹھیک ہے ضیاء بھائی, سوشل میڈیا کا انٹرویو بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, کیا میسج دینا چاہیں گے کہ لوگ 8 فروری کو نکلیں اور جماعت اسلامی کے لیے ووٹ کاسٹ کریں؟ کیا میسج دیں گے 8 فروری کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا, دیکھیں 5 سال تک ہم رو رہے ہوتے ہیں مسائل کے حوالے سے, اور الیکشن جب قریب آتا ہے تو ہم اندھے ہو جاتے ہیں, بہرے ہو جاتے ہیں, لوگوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ کون آپ کے ساتھ پورے سال کھڑا ہوا ہے, کون آپ کے مسائل کو دیکھ رہا ہے, کون آپ کے ساتھ لوائل ہے. ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کریں, اور 8 فروری کو لازمی اپنے گھروں سے نکلیں, اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے بہتر ہوں, جو ایماندار ہوں, جن کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہ ہو. اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس پہ پورا اترتی ہے. ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ہمارا لیڈر جماعت اسلامی کا نہیں ہے جس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کرپشن کا داغ ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی کے لوگوں کو مضبوط کریں, اسمبلی میں بھیجیں, تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کے لیے, اس شہر کے لوگوں کے لیے فائٹ کر سکیں. ٹھیک ہے ضیاء بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. ناظرین, میں بتانا چاہوں گا کہ 8 فروری کو گھر سے لازمی نکلیں, اپنا حق کے رائے دہی استعمال ضرور کریں. نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اپنے میزبان توصیف علی توصیف کو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.